الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اے ایمان والو، تم بچو بہت سے گمانات سے۔ اللہ تعالی نے گمان سے بچنے کی مومنوں کو تلقین فرمائی اور فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان وہ یقیناً گناہ ہوتے ہیں، وہ درست نہیں ہوتے، کیونکہ گمانات کے متعلقہ جو کسی دلیل کی بنا پر گمان ہو وہ ظن غالب کہلاتا ہے، اور ظن کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے تو وہ ظن غالب اور اس پر عمل واجب ہوتا ہے، اور اسے ظن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی مخالف جانب کا یعنی اس کے درست نہ ہونے کا نہایت ادنا سا امکان رہتا ہے، کہ مطلب عدالت میں اگر کوئی شخص گواہی دے رہا ہے تو دلیل کی بنا پر ظن غالب تو ہو گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو، تو لہٰذا ان باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ظن کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ کسی وجہ سے دل میں آ کر خیال ٹھہر جائے اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کو ظن کہتے ہیں، اور اس کو شک بھی کہتے ہیں، یا اس کے ہونے اور نہ ہونے کے امکانات کم ہوں اور ہونے کے زیادہ ہوں تو یہ وہم کہلاتا ہے۔ ظن کی یہ دو صورتیں مذموم صورتیں ہیں، اور ان سے اجتناب واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہیں، وہ فسق و فجور کے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورہ یونس میں، کہ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ لوگ اپنے گمان، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یا اپنے گمانات میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے گمانات کی پیروی کر کے وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی کے متعلق رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمانات سے بچو۔ ایاکم والظن، کہ گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بے شک گمان یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ کیوں؟ جو گمان بغیر کسی دلیل کے ہوتا ہے، خیالات اور وہم ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف وہ ایک غلط فیصلے کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، درست فیصلے کی طرف نہیں لے کر جاتے۔ اس لیے ایسے گمانات سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو بدگمانی سے متعلق اگر کسی کی کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ محض انسان کی نہیں، وہ نفس کی اور شیطان کی ہوتی ہے، اور وہ اس سے بچنے کی تلقین ہوتی ہے، اور اس پر برائی کی صرف بنیاد رکھی جا سکتی ہے، اچھائی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس آیت میں ایسے گمانات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو بے دلیل ہو۔ مثلاً ایک آدمی جو ظاہر میں صالح نیک ہے، اس کے عیوب پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے، عام مشاہدہ میں وہ عفیف اور امانت دار ہے، اور اس کے بددیانت یا گناہ گار ہونے کی کوئی دلیل یا علامت نہیں ہے، اس کے متعلق بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اگر گمان کرنے والا واقعی دلیل یا علامت موجود ہے
تو اس وقت گمان منع ہے۔ مثلا ایک شخص کا اٹھنا بیٹھنا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو چوری یا زنا کرنے والے ہیں اور معروف ہیں ان عادات میں، یا رات کو وہاں پھرتا ہے جہاں اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو اس کے متعلق گمان پیدا ہونا فطرتی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گمان کے متعلق یہ فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ بہت سے بعض گمان گمراہ ہیں۔ تمام ہر قسم کے گمان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ اکثر گمانات سے اور اکثر ظن سے ان سے منع فرمایا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب ما یجوز من الظن یہ باب قائم کیا ہے جو گمانات سے متعلقہ اور ظن سے متعلقہ جائز ہے، اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اظن فلانا و فلان یعرفان من دیننا شیئا قال اللیث کان رجلین منافقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں، کہ وہ ہمارے دین کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، اور لیث نے فرمایا کہ یہ دونوں منافق تھے۔ اس جائز گمان سے مراد وہ گمان ہے جس کی علامات یا دلیلیں واضح ہوں، جس کی علامات اور دلیلیں واضح ہوں اور اس کا بیان کرنا میں فائدہ مند ہو، جیسا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فائدہ بیان کر دیا کہ آئندہ ان سے کوئی بات لینا، ان سے کوئی حدیث اخذ کرنا یا ان سے کوئی رائے لینا یہ لوگوں پر واضح ہو جائے، لوگوں اس سے آگاہ ہو جائے۔ جس طرح دوسرے مسلمان کے حق میں بدگمانی منع ہے، اسی طرح خود مسلمان کو بھی لازم ہے کہ ایسے کام سے وہ اجتناب کرے، بچے، جس سے کسی کے دل میں اس سے متعلق برا گمان پیدا ہو۔ یعنی مومن مسلمان مرد و عورت کو بھی چاہیے کہ وہ برے گمانات والے تمام اعمال اور افعال سے بچ کر رہیں۔ علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی صفیہ سے یہ خبر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور آپ کی بیویاں بھی آپ کے پاس تھیں۔ وہ جانے لگیں تو آپ نے صفیہ سے فرمایا جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ ان کا مکان اسامہ کی حویلی میں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو آپ نے 2 انصاری صحابی دیکھے، وہ آپ کو ملے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا تعالیا انہا صفیۃ بنت حیی، کہ ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ تو وہ صحابی انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، بھلا آپ کے متعلق ہم برا گمان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں وہ خون کی طرح چلتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِیتُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ ان یلقی فی انفسکما، کہ تمہارے دلوں میں کوئی بات وہ شیطان ڈال دے، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو اس لیے بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے اور بدگمانی کے امور سے بھی بچنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے متعلقہ دیگر افراد مسلمان سے متعلقہ بدگمانی نہ کریں۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، کہ کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو۔ ٹٹولنا، ہاتھ سے ٹٹولنے کو تجسس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جاسوسی کرنا، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، جاسوسی برے گمان کا لازمی نتیجہ ہے۔
یعنی انسان جب کسی کے بارے میں برا گمان کرتا ہے، جب انسان کسی کے بارے میں وہ بری رائے رکھتا ہے، برا خیال پیدا کرتا ہے، شک اور وہم میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر وہ جاسوسی کرتا ہے کہ میں تو لگاؤں صحیح، میں پرکھوں تو صحیح، کیا یہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے، میں درست کہہ رہا ہوں یا میری بات غلط ہے۔ تو جاسوسی اصل میں بدگمانی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، اس لیے فرمایا کہ پہلے تم بدگمانی بھی نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ تم جاسوسی سے بھی بچے رہو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا گمانات سے بچو کیونکہ گمانات سب سے جھوٹے ہیں۔ ولا تحسسوا، اور ٹو نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، ولا تناجشوا، اور نہ دھوکے سے خرید و فروخت میں بولی نہ بڑھاؤ، ولا تحاسدوا، اور نہ ایک دوسرے پر حسد داغو، ولا تباغضوا، اور نہ کینہ رکھو، ولا تدابروا، اور نہ قطع تعلقی کرو، وکونوا عباد اللہ اخوان، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اسلمی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان، اے لوگو، اے جماعت جو اپنی زبان کے ساتھ ایمان لائی ہے، ولم يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ان کو اللہ کے رسول نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ولا تغتاب المسلمین، کہ مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ان کے عیبوں کے پیچھے لگو، پیچھا کرو، فإنہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہم، اور اگر کوئی شخص مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے، تو اللہ اس کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ خود کر لے، اسے اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ تو یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان کو عیوب کی تلاشی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے عیوب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔